اہل بیت میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل، ازواج مطہرات شامل، اہل بیت میں سیدہ عائشہ شامل۔ بات ہوتی ہے اہل بیت سے محبت کی اور گالیاں دی جاتی ہیں اہل بیت کے والدین، تبرہ ہوتا ہے سیدہ عائشہ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ محبت کی بات کی جاتی ہے اہل بیت سے، بد زبانی ہوتی ہے اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل، حفصہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں شامل، اور گالیاں دی جاتی ہیں عمر بن خطاب۔ محبت کی بات کی جاتی ہے اہل بیت کے ساتھ، بد زبانی کی جاتی ہے اہل بیت میں ام حبیبہ شامل، ان کے بھائی پر، ان کے والد ابو سفیان پر۔ جو شخص صحابہ سے محبت نہ کرے، تمام صحابہ سے پیار نہ کرے، جس کے دل میں صحابہ کے لیے میل کچیل ہو، بغض ہو، وہ اہل بیت کا محب ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرة بن بردزبة الجعفی البخاری رحمہ اللہ، حدثنا آدم بن ابی یاس قال حدثنا شعبة عن الاعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني فهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی کی غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو اسلام میں بہار آئی۔ حضرات ذی وقار، اسلامی سال کا پہلا اور حرمت والا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، معاشرے میں ہمیں عجیب طرح کے رسومات، خرافات اور بدعات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، نئے سال کے آغاز سے ہی ان عظیم شخصیتوں پر تبرہ ہوتا ہے، زبانوں کو دراز کیا جاتا ہے، لعن سان کیا جاتا ہے، جن کا ایمان مسلم، جن کا اسلام مسلم، جن کے ایمان کو، جن کے اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے مثال قرار دیا، اسوہ اور نمونہ بنایا، جو قرآن کے اولین مخاطب، جنہوں نے ڈائریکٹ دین سیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے توسط سے صحیح معنی میں اسلام ہم تک پہنچا، جن کی وجہ سے رب نے قرآن کو محفوظ بنایا، جن کی وجہ سے احادیث کی، نبی کی سنتوں کی اللہ نے حفاظت کی، مسلمان کہلوانے والے ان عظیم لوگوں پہ تبرہ کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنے آپ کو مومن بھی کہلاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ان دنوں میں
جب ماتمی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، یہ جلوس نکلتے ہیں، کہا جاتا ہے مومنوں کا جلوس نکلنے والا ہے، کہلواتے مومن ہیں، اور انکار ان لوگوں کے ایمان کا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ۔ یاد رکھیں، جو بھی شخص صحابہ کرام پہ تبرہ کرے، ان کے متعلق اپنی زبان کو دراز کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دکھ کی بات، افسوس کی بات، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کر کے اہل بیت سے محبت کا، کہا جاتا ہے ہم حبدار علی ہیں، ہماری محبتیں اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں، اہل بیت سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے صرف اور صرف اہل سنت ہیں۔ جو بھی شخص سیدنا ابو بکر پر تبرہ کرے، سیدنا عمر پر لعن طعن کرے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کرے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بد زبانی کا، خبث باطن کا اظہار کرے، وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے محبت کے لیے شرط ہے کہ صحابہ کا احترام کیا جائے، صحابہ سے محبت کی جائے۔ المیہ کی بات ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، محبت کی بات ہوتی ہے اہل بیت کے ساتھ، اور تبرہ ہوتا ہے اہل بیت کے والدین پہ، لعن طعن کی جاتی ہے سیدنا علی کے داماد پر۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ صحابہ کی جماعت، وہ مبارک جماعت جن کے متعلق قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کے بنیادی دو طبقے، ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، ان کی خدمات زیادہ ہیں، ان کا رتبہ بھی زیادہ ہے۔ دوسرے وہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے یا بعد میں اسلام قبول کیا، پہلو کے مقابلے میں ان کا رتبہ کم ہے، لیکن قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب صحابہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، بعد میں اسلام قبول کرنے والے، سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پہ تصریح کی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے ساتھ رب نے حسنہ کا وعدہ کیا وہ جہنم سے دور کیے گئے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اور جنت سے بڑا انعام اللہ کی رضا کا، اس کے متعلق قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز۔ اللہ رب العالمین نے اس پاکیزہ اور مبارک جماعت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا، اور خود کو مومن کہلوانے والے ان سے راضی نہیں، ان سے مطمئن نہیں۔ جو شخص صحابہ کرام کے سے مطمئن نہیں، ان سے راضی نہیں، جس کے دل میں صحابہ سے بغض ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ کچھ بھی کہلائے، اس کا اہل اسلام سے تعلق نہیں، اہل ایمان سے تعلق نہیں، مومنین کے گروہ سے تعلق نہیں۔ اور اس امت کی سب سے افضل ترین ہستی، انبیاء کے بعد سب سے افضل، سسر رسول، خلیفہ بلا فصل، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبرہ کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر پر۔ بات ہوتی ہے اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت سے پیار کی۔ جانتے ہو اہل بیت ہوتے کون ہیں؟ یہ لوگ حقیقت میں منکر ہی اہل بیت کے ہیں۔ اہل بیت میں صرف سیدنا علی نہیں، صرف حسنین کریمین نہیں، صرف سیدہ فاطمہ نہیں، ان کا اہل بیت ہونا قطعی ہے، اس کا کوئی منکر نہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ اور افراد اہل بیت میں شامل جن کا انکار کیا جاتا ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل، ازواج مطہرات شامل، اہل بیت میں سیدہ عائشہ شامل۔ بات ہوتی ہے اہل بیت سے محبت کی اور گالیاں دی جاتی ہیں اہل بیت کے والدین کو۔ تبرہ ہوتا ہے سیدہ عائشہ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر، محبت کی بات کی جاتی ہے اہل بیت سے، بد زبانی ہوتی ہے سیدہ حفصہ کے والد۔ اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل، حفصہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل، اور گالیاں دی جاتی ہیں عمر بن خطاب کو۔ محبت کی بات کی جاتی ہے اہل بیت کے ساتھ، اور بد زبانی کی جاتی ہے اہل بیت میں ام حبیبہ شامل، ان کے بھائی پر، ان کے والد ابو سفیان پر۔ جو شخص صحابہ سے محبت نہ کرے، تمام صحابہ سے پیار نہ کرے، جس کے دل میں صحابہ کے لیے میل کچیل ہو، بغض ہو، وہ اہل بیت کا محب ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، ان کا کوئی منکر نہیں۔ ہم سیدنا علی کے فضائل کو مانتے ہیں، اہل بیت کی شان کو مانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اہل بیت کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پہ رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پیار کی باتیں ہوتی ہیں، نماز میں ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کے فضائل مسلم، ان کے مناقب مسلم، ان کی عظمت مسلم، لیکن اہل بیت کے ساتھ محبت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اہل بیت کے ساتھ پیار کا نام لیا جائے اور بد زبانی کی جائے سیدنا ابو بکر پر، یہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ سب سے پہلے جس شخصیت پر طعن کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہو کون ہے ابو بکر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی بمالہ وصحبتہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس شخص کے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ہیں مالی لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، آج بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، جنت کے باغیچے میں ہیں۔ سیدنا ابو بکر سے اللہ رب العالمین راضی، نبی علیہ السلام راضی، مومنین راضی۔ اور جس شخصیت کی طرف اپنی فقہ کو منسوب کیا جاتا ہے، فقہ جعفریہ کا نام لیا جاتا ہے، امام جعفر صادق بھی تعلق رکھتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسب کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ۔ جانتے ہو امام جعفر الصادق کون ہیں؟ بیٹے ہیں امام محمد الباقر کے، امام محمد الباقر پوتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین کے پوتے امام محمد الباقر، جن کے بیٹے امام جعفر الصادق، جن کی طرف اپنی فقہ کو منسوب کیا جاتا ہے۔ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کا قول ان کی کتب میں موجود۔ امام صاحب فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مرتين، مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جنم دیا۔ پوچھیں ان ذاکروں سے، امام صاحب کے ساتھ محبت کی بات کرنے والوں، امام جعفر رحمہ اللہ کے اس قول کا مطلب کیا ہے؟ امام جعفر صادق کی والدہ امام محمد الباقر سیدنا حسین کے پوتے، ان کی بیوی ام فروہ۔ کون ہے ام فروہ؟ صدیق اکبر کی پوتی بھی ہیں، صدیق اکبر کی نواسی بھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے نزدیک ان کے ائمہ بھی معصوم، ائمہ کا نسب بھی پاکیزہ، ائمہ کو یہ انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں۔ عقیدہ عصمت کے قائل امام جعفر صادق کی والدہ ہے ام فروہ، محمد الباقر کی بیوی ہے ام فروہ۔ ان کا تعلق سیدنا ابو بکر صدیق کے خاندان کے ساتھ۔ ابو بکر کے 2 بیٹے محمد بن ابی بکر، انہیں اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھتے ہیں قاسم۔ دوسرے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، رب نے بیٹی دی، نام رکھتے ہیں اسماء۔ اسماء ابو بکر کی پوتی ہیں، قاسم ابو بکر کے پوتے ہیں، دونوں کا نکاح ہوتا ہے، رب نے قاسم کو بیٹی دی، نام رکھا ام فروہ۔ یہ ام فروہ امام جعفر الصادق کی والدہ ہے، امام محمد الباقر کی بیوی ہے۔
جن کے ساتھ محبت کی بات کی جاتی ہے، جن کے نسب کو پاکیزہ نسب کہا جاتا ہے، اور جس شخصیت کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے اس کے ایمان کا انکار کیا جاتا ہے، اس پہ تبرہ ہوتے ہیں، اس پر لعنسان ہوتا ہے۔ بات کی جاتی ہے ہم علی کے محب ہیں، ہم حسنین کریمین کے محب ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جس شخصیت کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے خلیفۃ المسلمین مانا، جسے امیر المؤمنین مانا، جس کے پیچھے سیدنا ابو علی رضی اللہ عنہ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے، جب تک ابو بکر رضی اللہ عنہ زندہ تھے علی کے امام تھے، جب تک زندہ تھے حسن رضی اللہ عنہ کے امام تھے، جب تک زندہ تھے حسین رضی اللہ عنہ کے امام تھے، جن کو اہل بیت اپنا امام مانے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کی بات کرنے والے لوگ ان کے ایمان کا انکار کریں۔ کیسے محب ہیں، کیسے عقیدت مند ہیں؟ اہل بیت کے امام کو اپنا امام نہیں مانتے، ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ بتائیں پھر علی رضی اللہ عنہ کی نمازوں کا کیا ہوگا، حسن رضی اللہ عنہ کی نمازوں کا کیا ہوگا، حسین رضی اللہ عنہ کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اہل بیت ایک مرتد کے پیچھے، کافر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، غاصب کو، لٹیرے کو اپنا امام مانتے رہے؟ نہیں۔ سیدنا علی بہادر، حسنین کریمین شجاع، جو شخص مرتد ہو، بے ایمان ہو، غاصب ہو، لٹیرا ہو، اہل بیت اس کو امام نہیں مانے، اور جس کو اہل بیت امام مانے اور جو شخص ان کو غاصب اور لٹیرا کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ بات کی جاتی ہے سیدنا علی سے محبت، سیدنا علی کے فضائل کا انکار نہیں۔ بہت سی احادیث، بہت سے دلائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خود علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یحبنی الا مؤمن، مجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ سیدنا علی سے ہمیں محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہم علی سے حقیقی معنی میں محبت کرنے والے ہم ہی ہیں، اہل سنت ہی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مسلم، اس کا انکار نہیں، لیکن جو شخص سیدنا علی کے عقیدے کو اپنا عقیدہ نہ اپنائے، جو شخص سیدنا علی کی فکر کو، ان کے منہج کو اپنائے ہی نہ، جس کی پوری زندگی سیرت علی کے خلاف ہو، وہ علی کا محب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو الحیاج اسدی تابعی ہیں، کہتے ہیں سیدنا علی نے مجھے ایک ذمہ داری دی، مجھے ایک منصب دیا، ایک کام دیا، اور کہا ابو حیاج الا ابعثک الا ما بعثنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے وہ ذمہ داری دے رہا ہوں جو اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی۔ کیا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی بھی مورتی دیکھو اسے مٹا دو، اونچی قبر دیکھو اسے زمین کے برابر کر دو۔ سیدنا علی قبر پرستی کے خلاف سے، بت پرستی کے خلاف سے، یہ مورتیوں کے پجاری، یہ گھوڑوں کے پجاری، یہ قبروں کے پجاری علی کے محب نہیں ہو سکتے۔ سیدنا حسین سے محبت کی بات کی جاتی ہے، کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، شرکیہ نعرہ نہیں لگایا، یا علی مدد کی پکار نہیں بولی۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ ناد علی پڑھی جاتی ہے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی کی صدائیں لگانے والوں، سیدنا علی نے کبھی بھی شرکیہ نعرہ نہیں لگایا، وہ موحد سے، توحید کے علمبردار تھے۔ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ سیدنا علی سفر میں ہوں، رب کو اپنا الہ ماننے والے، معبود ماننے والے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکانے والے، سیدنا حسین کربلا کے میدان میں جان دینے والے، لیکن کبھی بھی توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں انہوں نے کوئی بھی لچک اور جھول نہیں دکھائی۔ اور آج جن کا عقیدہ کفریہ ہو، شرکیہ ہو، جو رب کے قرآن کو محرف مانے، تحریف قرآن کے قائل ہوں، وہ سیدنا علی کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔
سیدنا علی کے فضائل مسلم اس کا انکار نہیں، حسنین کریمین کے مناقب مسلم اس کا انکار نہیں، اہل بیت کی شان مسلم اس کا انکار نہیں۔ ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں، اہل بیت سے حقیقی معنی میں محبت کرنے والے ہم ہیں، ہمارے عقیدے بھی وہی ہے جو اہل بیت کے عقیدے تھے، ہمارا منہج بھی وہی ہے جو علی رضی اللہ عنہ کا منہج تھا، اہل بیت کا منہج تھا۔ ہم حب اہل بیت کی آڑ میں، حب علی کی آڑ میں ان شخصیات پر تبرہ گوارا نہیں کریں گے جن کو علی خود سے افضل مانتے ہوں، جن کے متعلق سیدنا علی کا یہ فرمان ہو وَلَا يَبْلُغُنِي أَنْ أَحَدٍ يُفَضِّلُنِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي۔ سیدنا علی فرماتے ہیں مجھ تک اگر یہ بات پہنچی معاشرے میں کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھے ابو بکر سے افضل مانتا ہے، عمر سے افضل مانتا ہے رضی اللہ عنہما، تو میں اس شخص کو تہمت کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤں گا، اس پر حد تہمت نافذ کروں گا۔ کیوں؟ ابو بکر مجھ سے افضل ہے، عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہے۔ سیدنا علی کے بیٹے ہیں محمد بن انفیہ رحمہ اللہ، سوال کرتے ہیں سیدنا علی سے افضل کون ہے؟ بتانے والے سیدنا علی، فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال کا انداز تبدیل کیا جاتا ہے، عمر کے بعد تو آپ ہیں نا؟ کہتے ہیں نہیں، تیسرا نمبر عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ، وہ عثمان جن کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، نبی کے دوہرے داماد۔ آج بات کی جاتی ہے سیدہ فاطمہ سے محبت کی، اور سیدہ فاطمہ کی 3 بہنوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کا سبب کیا ہے؟ پوچھو ان سے نبی کی بیٹیاں کتنی تھی؟ اہل سنت کا بچہ بتائے گا 4 بیٹیاں، اور یہ کیا کہیں گے نبی کی 1 بیٹی، 3 بیٹیوں کے منکر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ نبی کی 3 بیٹیاں، نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کروایا مبارک خاندان بنو امیہ۔ آج اس مبارک خاندان کو معاذ اللہ شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے، جس خاندان میں نبی علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیاں نکاح میں دی ہوں، اور خود اللہ کے پیغمبر کی بیوی ام حبیبہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی، سیدنا معاویہ کی سگی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، اہل بیت میں شامل خاندان بنو امیہ، وہ مبارک خاندان جس کی بیٹیوں کو اہل بیت ہونے کا شرف حاصل، جس خاندان میں نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح کروایا ہو، اور اس خاندان کے بغض میں نبی کی 3 بیٹیوں کا ہی انکار کر دیا گیا۔ مجھے آپ ایمان سے بتلائیں، اگر آج سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا زندہ موجود ہوتی، کوئی پوچھنے والا فاطمہ سے سوال کرتا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، الفت کا، پیار کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ کی 3 بہنوں کو نبی کی بیٹیاں ہی نہیں مانتے۔ آپ کی والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اہل بیت ہی نہیں مانتے۔ آپ کے بیٹے سیدنا حسن کے متعلق جن کے عقیدے یہ ہوں، یا مذل المؤمنین یا مسود وجوہ المؤمنین، مومنین کو رسوا کرنے والے، بعد اللہ مومنین کے چہروں کو کالا کرنے والے، فاطمہ کو بتایا جائے آپ کے لخت جگر حسن کے متعلق ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے، مومنین کو رسوا کرنے والا، معاذ اللہ، مومنین کے چہروں کو کالا کرنے والا، معاذ اللہ۔ آپ کی 3 بہنوں کو نبی کی بیٹیاں ہی نہیں مانتے، آپ کی والدہ کو اہل بیت نہیں مانتے۔ ایمانداری سے بتلائیں، فاطمہ ان کو اپنا مانے گی یا بیگانہ مانے گی؟ اپنا نہیں مانے گی۔ 3 بہنوں کو نبی کی بیٹیاں نہیں مانتے، والدہ کو اہل بیت نہیں مانتے، بڑے بیٹے کے گستاخ، توہین کرنے والے، ان کے متعلق بدزبانی کرنے والے۔ آپ نے ان دنوں میں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، سبیل حسین کی بات ہوگی،
نعرہ لگے گا یا حسین، اگرچہ ہم اس نعرے سے متفق نہیں، لیکن کبھی بھی سبیل حسن کی بات نہیں ہوگی، کبھی بھی یا حسن کا نعرہ نہیں لگے گا۔ کیوں؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ حسن رضی اللہ عنہ جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار۔ اللہ اس کی وجہ سے مومنین کی، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے۔ نبی علیہ السلام نے معاویہ کی جماعت کو مسلمانوں کی جماعت کہا، مومنین کی جماعت کہا، فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی تمام تر سازشوں کو، بدعقیدگیوں کو، اندر کے بغض کو زمین بوس کر دیا۔ سیدنا معاویہ سے صلح کی، خلافت جیسی اہم ذمہ داری سیدنا معاویہ کے سپرد کی، ان کو امیر المؤمنین مانا، ان کو خلیفۃ المسلمین مانا، ان کے ہاتھ پر حسن نے بیعت کی، حسین نے بیعت کی رضی اللہ عنہما، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ یہ صلح اسی وجہ سے یہ لوگ حسن رضی اللہ عنہ سے راضی نہیں، ان سے مطمئن نہیں کہ حسن نے خلافت اپنے باپ علی سے لی، وہ معاویہ کے حوالے کی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی، عظیم فاتح، عظیم جرنیل، ان سے حسن بھی راضی، ان سے حسین بھی راضی، ان کو دونوں شہزادے اپنا امیر المومنین مانے، خلیفۃ المسلمین مانے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اور یہ لوگ سیدنا معاویہ کے متعلق بد زبانی کریں۔ کہا جاتا ہے کہ معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی شان نہیں، آؤ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سیدنا معاویہ کے فضائل بہت زیادہ، صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، سمندر میں جہاد، وہ لشکر اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا، وہ جنتی ہیں۔ اس لشکر کے کمانڈر اور سپہ سالار عظیم فاتح امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، جس لشکر کو نبی علیہ السلام نے جنتی کہا، اس لشکر کے کمانڈر کو مومن نہیں مانتے، مسلمان ہی نہیں مانتے، وہ معاویہ جن کے متعلق اہل بیت نے دعائیں دی، اہل بیت نے تمنا کی اللہ ہماری عمر بھی معاویہ کو دے۔ سیدہ عائشہ اہل بیت میں شامل ہے، نبی کی بیوی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ انی لا اتمنى ان یزید اللہ عز وجل من عمری فی عمر معاویہ، میری تمنا ہے اللہ میری عمر بھی معاویہ کو دے تاکہ اسلام کی مزید خدمت کر سکیں، اسلام کو مزید پھیلا سکیں۔ جن کو اہل بیت اپنی عمر دینے کے لیے تیار، اپنی زندگی دینے کے لیے تیار، اور اہل بیت سے محبت کی بات کرنے والے ان کے ایمان کے منکر، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ کہتے ہیں معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں، پوچھو عبداللہ بن عباس کی فضیلت تو سناؤ، حدیث بیان کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم دے دے۔ یہ حدیث جب عبداللہ بن عباس کے متعلق آتی ہے تو شان بن جاتی ہے، فضیلت بن جاتی ہے۔ جب یہی حدیث معاویہ کے متعلق آتی ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، حساب کا علم دیتے، اللہ انہیں عذاب سے بچا دے، تو فضیلت نہیں بنے۔ تین دعائیں نبی علیہ السلام نے دی، اللہ انہیں کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اللہ انہیں عذاب سے بچا دے۔ اللہ نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہدہ بہ، اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت کو نتا بنا دے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، جس کو نبی علیہ السلام دعائیں دیں، جس کو اہل بیت اپنی زندگیاں دیں، جس کے متعلق
نبی الاسلام نے فرمان ہو جو لشکر سمندر میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہے، اس کے اتنے بڑے فضائل، اگر کوئی خاص فضیلت نہ بھی ہوتی یہ فضیلت ہی کافی تھی، وہ صحابی ہیں، نبی کے صحابی ہیں۔ صحابی ہونا کوئی معمولی بات نہیں، جس کے متعلق صحابیت کا ٹائٹل لگ جائے وہ جنتی ہے۔ آج بات کی جاتی ہے اہل بیت کی، ان سے محبت کی، ان سے عقیدت کی، لیکن تبرہ ان ہستیوں پر کیا جاتا ہے جن کی اہل بیت سے رشتہ داریاں، جو اہل بیت کے داماد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تبرہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو عمر ہیں کون؟ رضی اللہ عنہ۔ ان کی فضیلت سنیں اہل بیت کی زبان سے۔ اہل بیت صرف 4 یا 5 ہستیاں نہیں، نبی الاسلام کی بیویاں اہل بیت میں شامل، ان کو یہ لوگ اہل بیت نہیں مانتے، منکر ہیں اہل بیت۔ آل عباس اہل بیت میں شامل، ان کو یہ لوگ اہل بیت مانتے ہی نہیں۔ علی کے بھائی ہیں جعفر طیار رضی اللہ عنہ، وہ اہل بیت میں شامل، ان کی اولاد اہل بیت میں شامل، ان کو یہ لوگ اہل بیت نہیں مانتے۔ نبی کے علی کے بھائی ہیں عقیل رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل بیت میں شامل، ان کی اولاد اہل بیت میں شامل، یہ لوگ انہیں اہل بیت مانتے ہی نہیں۔ بتائیں منکر کون ہوئے تھے؟ منکر یہی لوگ ہیں، اہل بیت کے منکر، مگر نہ صحابہ کے فضائل بتلا ہی اہل بیت میں ہیں، سنائے ہی اہل بیت میں ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس اہل بیت کے شہزادے ہیں، ان کی زبانی عمر کی شان سنیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ذکر رضا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر بن الخطاب عند فراقہ الدنیا۔ نبی اسلام یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت بھی عمر بن خطاب سے راضی ہیں۔ عبداللہ بن عباس اہل بیت کے شہزادے ہیں، آتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے پاس، کہتے ہیں امیر المؤمنین اسلمت حین کفرہ الناس، آپ وہ عظیم ہستی ہیں، آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں نے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو غالب کرنا ہے، اسلام کو اگر سرخرو کرنا ہے تو عمر کو اسلام کی توفیق دے دی۔ اللہ کے پیغمبر نے آپ کو رب سے مانگا ہے، آپ مراد رسول ہیں، دعائے رسول ہیں، انتخاب رسول ہیں، آپ وہ عظیم ہستی ہیں۔ قاتلتا حین خذلہ الناس، آپ نے اس وقت قتال کیا جب لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ رسوا کرنے کی سازش کی۔ یہ عمر کے فضائل بیان کون کر رہا ہے؟ اہل بیت کا شہزادہ۔ اسی پر بس نہیں، کہتے ہیں وَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ رَاضٍ عَنْكَ، جب اللہ کے پیغمبر یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے اس وقت آپ سے راضی تھی، اس وقت آپ سے مطمئن تھے، کسی پہ بس نہیں۔ کہتے ہیں وَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ رَاضٍ عَنْكَ، اللہ کے پیغمبر وفات کے وقت آپ سے راضی۔ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافَتِكَ رَجُلَانِ اثْنَانِ، جب آپ خلیفہ بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں، آپ کی خلافت پر 2 بندوں کو بھی اعتراض نہیں، سب نے رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ آپ کو امیر المؤمنین مانا، خلیفہ مانا، جن کو اہل بیت امیر مانے، خلیفہ مانے، امام مانے، جن کے پیچھے اہل بیت نمازیں پڑھیں اور اہل بیت کے ساتھ محبت کی باتیں کرنے والے ان کے ایمان کا انکار کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رشتہ دار ہیں اہل بیت کے، داماد ہیں علی رضی اللہ عنہ، ان کی کتب میں اس رشتہ داری کا ذکر موجود ہے۔ علی کی بیٹی ہیں ام کلثوم، حسن کی بہن ہے، حسین کی بہن ہے، فاطمہ کی بیٹی ہیں، حسنین کریمین کی سگی بہن، علی کی بیٹی ام کلثوم۔ ام کلثوم کا نکاح سیدنا علی کرواتے ہیں عمر بن خطاب کے ساتھ۔ وہ عمر جو اہل بیت کے داماد ہیں، فاطمہ کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے بہنوئی ہیں، اس عمر پر تبرہ کیا جاتا ہے۔
اگر فاطمہ کو بتلایا جائے آپ کے ساتھ عقیدت کی بات کرنے والے آپ کے داماد کو معاذ اللہ کافر کہتے تھے، غاصب کہتے تھے، لٹیرا کہتے تھے، حسنین کریمین کو بتلایا جائے آپ کے ساتھ پیار کی باتیں کرنے والے یا حسین کی صدائیں لگانے والے آپ کے بہنوئی کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے، علی کو بتلایا جائے آپ کی طرف نسبت کرنے والے آپ کے داماد کے ایمان کے منکر تھے، یہ اہل بیت اس شخص کو اپنا نہیں مانیں گے، اپنا دشمن مانیں گے، اپنا غاصب، اب خود سے نفرت کرنے والا، خود کا مخالف مانیں گے، اپنا نہیں مانیں گے۔ اسی لیے ہم یہ بات برملا کہتے ہیں، اہل بیت کے حقیقی محب ہے تو اہل سنت ہے۔ جو شخص صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، وہ